فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پرورشی ماں، موضوع ہے عظمت صحابہ. تو ہم بلا کسی تمہید کے براہ راست اپنے موضوع پر آتے ہیں. من هو الصحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ چلیے سمجھیں. صحابی کی تعریف ہے من رآ او لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد بعثتہ حال حیاتہ فی الیقظۃ فی سن التمئیز مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. یہ صحابی کی تعریف ہے. جس نے نبی کو دیکھا، جیسے نبی وہاں کھڑے اور اس نے دیکھ لیا، یہ ہے رآ. یا اس نے نبی سے ملاقات کی ہو، نبی کی مجلس میں گیا ہو، بیٹھا ہو. دو، دیکھا ہو یا نبی سے ملا ہو. کب؟ بعد بعثتہ ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد، پہلے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ جب غار حرا میں پہلی وحی آپ پر اتری، 40 سال کی عمر میں. بعثت سے پہلے جن لوگوں نے دیکھا ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے. نبی بنائے جانے کے بعد جس نے نبی کو دیکھا ہو یا ملا ہو نبی سے، ایک تو یہ ہو گیا بعد بعثت ہی. اور حال حیات ہی، نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں ملا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے ان کی. تو یہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ حال حیات ہی تو ہے نا، زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے. محل خلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صحابی نہیں. تو یہ ہوا حال حیاتی. اور فی الیقظۃ، بیداری میں دیکھا ہو. خواب میں اگر کوئی نبی کو دیکھ لے تو وہ صحابی نہیں ہوتا. فی الیقظہ، بیداری میں دیکھنا چاہیے اس کو. اور تیسرے فی سن التمئیز، اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ وہ چیزوں میں تمیز نہ کر سکے، چیزوں کے درمیان تمیز نہ کر سکے. آگ اور انگارے، آگ اور کسی لال چیز کے درمیان تمیز نہ کر سکے. یہ آگ ہے یہاں، انگارہ، اور یہاں
لال بال رکھا ہوا ہے. اب بچہ لال بال کو چھوڑ کر کے آگ میں ہاتھ ڈال دے رہا ہے. یہ تمیز نہیں ہے. وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ بال ہے یا یہ بال ہے، یہ آگ ہے یا یہ بال ہے. تو ایسی عمر ہونی چاہیے جس میں بچہ چیزوں کے درمیان تمیز کر سکے، فی سن التمیز. اور مؤمنم بھی، آپ پر ایمان بھی لایا ہو ایک، اور آخری وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور اس کی موت بھی اسلام کے اوپر ہوئی ہو. اتنے قیود ہیں، اتنی قیدیں لگی ہوئی ہیں. یہ ساری قیدیں جس بھی انسان کے اوپر فٹ آئیں، منطبق جمع ہو جائیں، دیٹ از کالڈ صحابی. صحابی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کتنے بڑے لوگ ہیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی الحق فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد بلائے، پوری روایت پڑھ دی گئی. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو ذہن میں رکھنا، پھر ڈیلیور کرنا کار دارہ بہت مشکل امر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا. دلوں کو نہیں، دلوں میں دیکھا. یہ گلاس اور ایک ہے گلاس میں. یہ ہے گلاس اور یہ گلاس میں. تو ان اللہ نظر، بند کرو، بند ہٹاؤ اس کو، ڈسٹرب مت کرو، بالکل بھی بند کرو جی، بعد میں پی لینا. بند کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں ایک دم سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. کتنا سینسٹیو موضوع ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد، یہ دل ہے بندوں کا، بندوں کے دلوں کو نہیں، فی ان دیئر ہارٹس، ان کے دلوں میں دیکھا. کس نے؟ اللہ نے. تو تمام بندوں میں سب سے بہتر دل محمد کا دل پایا صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت یہ ہوا کہ کائنات میں تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے خوبصورت، سب سے بہتر دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے نبی کی فضیلت. کافی ہے، کافی ہے. جس کا دل سب سے بہترین ہو، سب سے خوبصورت ہو، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے خوبصورت ہو، سب سے بہتر ہو، اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اعمال کا پورا مدار دل کے اوپر ہوتا ہے، اور انبیاء آتے ہیں دل کے اوپر محنت کرنے کے لیے. پہلے دل بناتے ہیں وہ، پھر دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم اور اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ نے تمام دنیا کے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا
تو سب سے بہتر دل اپنے بندوں میں محمد کا دل پایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دیکھنے کے بعد اور بندوں کے دلوں میں اللہ نے دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ، تو اللہ نے پایا کہ میرے نبی کے صحابہ کا دل دنیا میں میرے تمام بندوں سے زیادہ بہتر ہے. خلاص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور یہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت ہے. جی سب سے خوبصورت دل کس کا؟ تمام بندوں میں نبی کا. اور پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے بندے اللہ کے ہیں ان میں سب سے بہترین دل کن کے؟ نبی کے جو تربیت یافتہ تھے، نبی کے جو شاگرد تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دل ہے. یہ ان کے فضیلت کے لیے کافی ہے. اچھا، پہلے ایک آ گیا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد تو فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی. اللہ نے جب سب سے خوبصورت سب سے اچھا دل اپنے نبی کا پایا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. فاصطفاہ لنفسہ، استفا means to choice, to select. اپنے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، اپنے لیے خاص کر لیا. استفا کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. بہت ساری چیزیں یہاں ہیں، اب اس کے بعد میں یہ اٹھا لیتا ہوں، یہ اچھا، یہ کیا اچھا، یہ چوائس، سلیکٹ. تو اللہ نے اسے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا، چن لیا. اور چننے کے بعد کیا کیا؟ کس لیے چنا؟ وجہ آ رہی ہے فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ. جی فائد سببیہ، چن لیا کس لیے؟ تاکہ اپنی رسالت، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس نبی کو بھیجے لوگوں کے پاس. سب سے بہترین دل نبی کا اللہ نے اس وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا. اور دل چونکہ بہت اچھا تھا، اللہ نے اپنے لیے منتخب. پھر اللہ نے پوری امت کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس نبی کو بھیجا. فابتعثہ برسالتہ. ایسے کوئی نہیں بھیجا جاتا، پورا چیک کیا جاتا ہے دل کو، ایسے نہیں ہوتا کوئی نبی. اور پھر اللہ نے نبی کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے اچھا پایا، تو فجعلہم وزراء نبیہ، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. یہ سارے کے سارے جتنے صحابہ ہیں سب نبی کے وزیر ہیں. یہ یقاتلون علی دینہ، یہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر لڑتے رہے، زبان سے بھی تلوار سے بھی. جی یقاتلون علی دینہ، دین کی مدد کرتے رہے. اور مقام دیکھو آپ ان کا، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ لیں وہ اچھا، اور مسلمان جس چیز کو برا سمجھ لیں وہ برا. اچھا، یہ مسلمان کون؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، مسلمون نہیں، المسلمون ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ المسلمون سے مراد اجماع امت ہے. اور سب سے بہترین قول جو مجھے پسند آیا یہ قول ہے کہ اس سے مراد اتفاق صحابہ ہے. اگر صحابہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور جس مسئلے کے اندر اختلاف کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا نہیں ہے.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مرتبہ ہے. اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور نبی کے صحابہ کون ہوتے ہیں. سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. چلیے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا بولتے ہیں دیکھ لیں. ایک تعلیم دے رہے ہیں ہمیں. یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں تو گفتگو کر چکے, اب ہم سے کہہ رہے ہو. ہم سے عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں جو کہنا تھا کہہ چکے, اب ہم سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم الله لنبيه ونقل دینه فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم. بغوی شرح السنہ, امام بغوی اس کو شرح السنہ کے اندر لائے. میں نے پوری امانت کے ساتھ ان کی روایت آپ تک پہنچا دی ہے ان کے لفظوں میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو آدمی کسی کی اقتدا کرنا چاہے. اچھا, لوگوں نے کتنے لوگوں کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے اور اس کے مقتدی بنے پھر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اقتدا کس کی کرنا, کس کے پیچھے چلنا. بتایا جو چاہے کہ کسی کی اقتدا کرے, سنت کا مطلب راستہ, کسی کے راستے پر چلے. فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ, جو لوگ مر چکے ہیں ان کے طریقے کو اپنائے, ان کو اپنا مقتدا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو مر چکے اور جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ طریقہ اختیار کرنا ہو تو ان کا طریقہ اختیار کرو, ان کے پیچھے چلو. یہ کون لوگ ہیں جو مر چکے اور جن کا طریقہ اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ اگر اقتدا کرنی ہو تو ان کی کرو. کہاں ہے مسلمان؟ ان کو چھوڑ کر کے کن کن کو پکڑ رکھا ہے تم نے اللہ کے بندو؟ صحابی تو بول رہا ہے جن کے دل سب سے اچھے ہیں نبی کے بعد اقتدا ان کی کرو, جن کے بارے میں گارنٹی دے دی گئی. اولئک اصحاب محمد. اللہ, یہ مر چکے ہیں, اقتدا انہی کی کرو. یہ کون ہے؟ اصحاب محمد ہیں, صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسے تھے یہ؟ ابرہم قلوبا, ان کے دل بڑے نیک تھے. نیک دل لوگ, ان کے دل بڑے اچھے. وَآمَقُهَا عِلْمًا, اور سب سے گہرا علم رکھنے والا. ایک تو ان کا دل نیک اور دوسرا ان کا علم بہت گہرا. وہ کہتے ہمارے پیر صاحب یا ہمارے امام صاحب یہ بڑے گہرے علم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان سے گہرے والے علم تو نہیں. یہاں تو کہا گیا آمَقُهَا عِلْمًا, سب سے زیادہ نیک دل, سب سے زیادہ گہرے علم والے. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا, سب سے زیادہ بناوٹ سے دور رہنے والے. پوری دنیا بناوٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. بناوٹی مسلمان, بناوٹی فیکٹ, کوئی کلسیدی نہیں ہے مسلمانوں کو. پوری دنیا میں لاج جوتے ان کا مقدر ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو کہا تھا عبداللہ بن مسعود نے, من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے جو مر گئے. نہیں چل رہے ہو کھاؤ, یہ مصیبت تو تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. تم علاج کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ مرض کچھ ہے, علاج کہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوبا, سب سے نیک دل, واعمقها علما, سب سے زیادہ گہرے علم والے.
وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، بہت کم تکلف کرنے والے سے، تکلف ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ اور کون لوگ ہیں یہ؟ قوم، یہ ایسے لوگ ہیں اختارہم اللہ لنبیہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کے لیے۔ کوئی کہتا مرتد ہو گئے، تیرا دماغ خراب ہے، مرتد ہو گئے سارے صحابہ، سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ارے جس کو اللہ منتخب کر لے اپنے نبی کے لیے وہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہو؟ قوم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اختارہم اللہ لنبی، ان کو اللہ نے پسند کیا تھا اپنے نبی کے لیے، وہ نقل دین نہیں، اور اللہ نے جو دین نبی کے اوپر نازل کیا تھا کتاب اور سنت، ان کو پھیلانے کے لیے یہ منتخب کیے گئے، یہ منتخب کیے گئے کہ یہ پہنچائیں گے نبی کا پیغام۔ اچھا فکر ہیں جب یہ ساری صفات صحابہ میں موجود ہے، فتشبہوا باخلاقہم، تو تم صحابہ کرام کے اخلاق اختیار کرو، وطرائقہم، اور ان کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ فہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کی تفسیر یہاں کی گئی ہے کہ جو صحابہ کرام کا راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم، اس لیے کہ فکانوا علی الہدی المستقیم، یہ ہدی مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام کا راستہ، گویا کہ الصراط المستقیم کی تفسیر حدیث صحابہ ہے، حدیث صحابہ، صحابہ کرام کا راستہ یہ صراط مستقیم۔ اب کیا چاہیے؟ تو ان کا اخلاق اختیار کرو، ان کے طریقے اختیار کرو۔ اللہ، تو صحابہ کرام کی تعریف معلوم ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، ان کی اور کیا فضیلت ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رواہ البخاری کتاب المناقب۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت اس کے اوپر، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ دیکھ رہے ہیں کیا مقام ہے صحابہ کا؟ یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ سب قرآنی شخصیت ہے، لہذا ان پر بحث ہی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے قرآن پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، سب قرآنی شخصیت ہے۔ جو ان پر اعتراض کرے لازم آئے گا کہ یہ قرآن حکیم پر تنقید ہے، یہ قرآنی شخصیت ہے، یاد رکھا جائے۔ ایک حدیث دیکھیں کتنی پیاری ہے، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتاهم وهو علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ وتفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ومن هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طریقے سے ترمذی شریف میں لائے ہیں کتاب الایمان میں، جہاں باب انہوں نے قائم کیا، چیپٹر ہے کتاب الایمان اور باب ہے باب افتراق هذه الامہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ فرعون کے ہاں غلامی کرتے رہے،
بچوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. کیا وہ تو معلوم ہے آپ کو. مسلمانوں کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ٹکڑا ہے بیچ میں من اتاؤمہ علانیۃ، علامہ البانی نے اس ٹکڑے کو صحیح کہا، باقی یہ حدیث حسن ہے. فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. اور میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ دے گی، 73 ہو جائیں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے جہنم میں، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سوائے ایک ملت کے. قالوا ومن هي یا رسول اللہ. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ملت کون سی ہے، وہ راستہ کون سا، وہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہ، کون لوگ ہیں وہ جو جنتی ہیں، فرقہ ناجیہ کون ہے. بڑا عجیب. آپ یہ کہہ دیتے جو میرے راستے پر چلے. ما کان علیہ، ما کان علی طریقی، ایسا بول سکتے تھے آپ. ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. کافی تھا کہ جس پر میں ہوں، بس وہی لوگ جس پر میں ہوں اس پر چلے تو کامیاب. نہیں کہا آپ نے، بلکہ یہ کہا ما انا علیہ واصحابی، ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس کا مطلب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا ہو، آپ کے راستے کو دیکھنا ہو، آپ کے طریقے کو دیکھنا ہو، اور جنت کا راستہ جو نبی نے بتایا ہو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھو. یہ لوگ ہیں جس راستے پر یہ لوگ ہیں. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں کافی تھا. نہیں، ما انا علیہ واصحابی. اور یہیں سے فرق بتا دوں سنت اور بدعت کا. لے کر جاؤ گے لے کر. سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو نبی سے محبت کرے نبی کی پسند کے مطابق، اور بدعت کسے کہتے ہیں، جو نبی سے محبت کرے اپنی پسند کے مطابق. یہ بدعت ہے. یہ کیا بیٹھے ہوئے ہو بھائی، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں کیا بولا؟ سنت یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرے نبی کی پسند کے مطابق. اور بدعت کسے کہتے ہیں، جو نبی سے محبت کرے اپنی پسند کے مطابق، کہ ہم اس طرح محبت کریں. نہیں چلتا وہ. یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کون سنت ہوگی؟ یہ تو نبی کی پسند نہیں ہے. سنت کسے کہتے ہیں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سنت کہتے ہیں. کوئی پوچھے کہ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، تو سنت کی تعریف کیا کرو گے؟ سنت یہ ہے کہ نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق. اور بدعت کسے کہتے ہیں، نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق. یہ فرق ہے. ہذا فرق بین السنت والبدع. جی یاد ہو گیا کہ نہیں یاد؟ پھر ریپیٹ کروں. سنت کہتے ہیں نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق. اور بدعت کسے کہتے ہیں، نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق. آیا سمجھ میں؟ تو زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے سنت اور بدعت کی تعریف. ذہن کے نہا خانوں میں ڈال لو. تو یہ صحابہ کون تھے؟ انہوں نے نبی سے محبت کی نبی کی پسند کے مطابق. تبھی تو اللہ کے رسول نے جوڑا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی انہوں نے مجھ سے محبت کی میری پسند کے مطابق، لہذا یہ سنت پر ہیں، میرے طریقے پر ہیں. تو جس پر میں ہوں اسی راستے پر یہ لوگ ہیں. اور جو نبی سے محبت کرے اپنی پسند کے مطابق، ہذی بدعت. اس کو بدعت بولتے. کیا کیا طریقے ایجاد کر رکھے ہیں محبت کے. کہتے ہیں، آپ لوگ متوجہ ہیں میری طرف، بہت دقیق بات کہنے جا رہا. ایک حضرت ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. عربی زبان جانتا ہے وہ، انگریزی زبان جانتا ہے، پرشین جانتا ہے، اردو جانتا ہے. ڈیبیٹ کرتا ہے، عرب کے علماء سے ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے.
کیا بولتا ہے؟ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو، یہ سب کافر تھے، ایسا بولتا ہے نعوذ باللہ، کافر تھے ایسا بولتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، دین سے پھر گئے۔ یہ صحابہ کرام پر ایک اعتراض ہے، ہم جواب دیتے ہیں اس کا، پوچھو اس سے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ یہ نبی پر ایمان لانے والے پہلے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور ان کے بعد ایمان لانے والے، یہ سب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب آج سمجھ میں آیا کہ یہ رضی اللہ عنہ کہنے کے بعد ورضوا عنہ کیوں کہا گیا ہے؟ بھئی یہ ٹھیک تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کافی تھا نا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا اسٹینڈرڈ یہی ہے، میں اسی اسٹینڈرڈ سے بولتا ہوں، مجھے وہ اور اسٹینڈرڈ جمتا نہیں، میرا اسٹینڈرڈ یہی ہے، میرا لیول یہی ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ایک ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کافی تھا، لیکن اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ جتنے صحابہ ہیں میرے نبی کے، یہ سب مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ مرتد ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں۔ اور چلو بھائی اللہ ان سے راضی ہو گیا مان لیتے ہیں، جبکہ ماننا نہیں چاہیے، چلو، لیکن جو خود اللہ سے راضی ہو جائے وہ مرتد کہاں ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی اللہ ان سے راضی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ سے راضی ہو تو جو اپنی رضا دے دے اللہ کو، وہ مرتد کیسے ہو سکتا ہے؟ مرتد تو ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنی رضا نہ دے، وہ مرتد ہو۔ چلو، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت تیار ہے، بعد میں یہ مرتد ہو جائیں تو کیا لازم آیا؟ لازم یہ آیا کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، اس صورت میں بھی کافر ہے، دونوں صورتوں میں کافر ہے، دونوں صورتوں میں کافر ہے وہ، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے جب یہ خوشخبری دے دی تو یہ خوشخبری ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے خوشخبری دے دی بعد میں مرتد ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا علم کامل نہیں ہے، اللہ کا علم ناقص ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے، خوشخبری دے دی مگر بعد میں مرتد ہو گئے، ہذا کفر، یہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اور عمر کا ایمان ثابت کرو، چلیے ثابت کرتے ہیں نا۔ حدیث اس طرح مان قتادہ رحمہ اللہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف به فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ رواه البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ پر چڑھے،
اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی چڑھے، حضرت عمر بھی چڑھے، حضرت عثمان بھی چڑھے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، 4 ہوئے نا. جیسے یہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، احد پہاڑ کانپنے لگا. پتھر کو، جبل کو ان کی عظمت کا احساس ہے، عظمت کا احساس ہے. یہ بون ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرو. پتھر گواہی دے رہا ہے، پہاڑ گواہی دے رہا ہے. تیری گواہی کی کیا ویلیوشن ہے؟ تیری گواہی کی کیا اوقات ہے؟ تیری گواہی کی کیا اوقات ہے؟ ہلنے لگا وہ پہاڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، یہ کپ کپی بند کر. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہوا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے. اللہ، نبی تو آپ ہیں، صدیق حضرت ابو بکر ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ دونوں کے دونوں شہید ہیں. ان کو شہید کیا گیا ہے، مظلومانہ شہادت ہوئی ان کی. معلوم ہوا نبی نے خود خبر دی کہ میں نبی اور یہ صدیق اور یہ دونوں کے دونوں شہید. اگر یہ مرتد ہو جائیں، یہ ایمان والے نہیں تھے، تو پھر احد سے پوچھا جائے کہ تو کانپا کیوں؟ پھر نبی سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کہا اے ہمارے نبی کہ میں نبی اور یہ صدیق اور یہ دونوں شہید؟ جواب مانگا جائے. نبی کے سامنے زبان کھول سکتے ہو، نبی سے سوال کر سکتے ہو. دنیا کی واحد شخصیت ہے جس سے سوال نہیں کیا جاتا، صرف سنا جاتا ہے. یہ کوئی پیر بولے دین کے نام پر سوال کیا جا سکتا ہے، کوئی امام بولے سوال کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ دلیل لائیے. صرف ایک ہستی ایسی ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سراپا دلیل ہے. وہ بولے تو دلیل، وہ چلے تو دلیل، وہ بیٹھے تو دلیل، وہ مسکرائے تو دلیل، وہ ہنسے تو دلیل. زندگی کی ہر ادا جس کی دلیل ہو اسے دلیل مانگی جائے گی. دلیل کیا ہے اس وقت؟ اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے، اس کا زبان سے بول دینا ہی یہ دلیل ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی دین کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کہتا. وہ جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے. جی یہ نبی کا مقام ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ العظیم. سوال کرنا ہو تو احد پہاڑ سے جا کر کے کرو، پوچھو کانپا کیوں؟ کانپا کیوں تو؟ اور ہمت ہو تو نبی سے پوچھ لینا کہ آپ نے اپنے کو نبی کا ٹھیک مانتے ہیں، اس کو صدیق کیوں کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے شہید کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے کہنے پر نبی نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ صدیق ہے اور یہ دونوں شہید ہیں. آپ کی زبان سے جو بات نکلی، زبان آپ کی ہے، بات اللہ کی ہے. اگر تم یہ کہو کہ ثابت کرو کہ ابو بکر کا ایمان تھا یا نہیں تھا، عمر کا ایمان تھا یا نہیں تھا، تو بھائی تو اللہ سے پوچھ لینا، اللہ کا پوچھ لینا. کتنے اعتراضات ہیں معلوم ہے. اچھا، ایک واقعہ ہے سورہ تحریم میں. تفسیر سنتے ہیں قرآن کی؟ سنتے پڑھتے ہیں تفسیر سنتے ہیں؟ سورہ تحریم میں ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی نے ایک بات عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہی اور یہ کہا کسی کو بتانا نہیں. یہ بات پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی. نبی نے کہا تھا بتانا نہیں، انہوں نے بتا دیا. اللہ نے فرمایا ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. کن کے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ.
مخالف اعتراض کرتا ہے، کیا اعتراض کرتا ہے؟ ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، لہذا رہتا ہے عائشہ کافر ہے۔ ایک نے اپنی بکری کا نام ہی یہ رکھ دیا تھا اور منگری سے مارتا تھا، منگری سے، اور نام لے لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مارتا تھا، بکری کا نام ہی رکھ دیا تھا اس نے، نعوذ باللہ، مارتا تھا۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اچھا، دل ٹیڑھے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو گئے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ دل ٹیڑھا ہونا ایک گناہ ہے، خطا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم من الخطا نہیں مانتے، نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، جی خطا ہو جاتی ہے۔ اور جانتے ہو شرک تو بڑا گناہ ہے، یہ ایک گناہ اور بھی بہت ہے۔ جیسے وہاں شرک کے لیے کہا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک اور چیز بھی ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کا غضب اس کے ساتھ ہے۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں غور سے، ہیں پوری طرح متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب دشمن کے تم مقابلے میں ہو تو بھاگنے کی اجازت نہیں، لا لا بھاگ نہیں سکتے تم، پیچھے پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولا تولوا، پیچھے اب بھاگ نہیں سکتے آپ، اور جو بھاگے، ہاں چند حالتوں میں آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے، چند حالتوں میں کوئی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی تو پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ بتائے گا متحرفا للقتال اور متحیزا الی فئہ، وہ حکمت عملی۔ اگر کسی حکمت عملی کے بغیر بزدلی یا کسی اور چیز کی وجہ سے بھاگا تو فقط باء بغضب اللہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کا غضب آیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ واضح؟ لیکن اس تاکید کے باوجود کہ جنگ سے بھاگنے والا جہنمی ہے، صحابہ کرام میدان احد میں 13 کے علاوہ سب بھاگ پڑے، سب بھاگ پڑے، 13 صرف رہ گئے۔ اور ایک نکتہ بتاؤں تو ان 13 میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی ہیں، تینوں ڈٹے ہوئے ہیں نبی کے ساتھ، کہتے ہیں ان کا ایمان ثابت کرو۔ لیجئے جناب، اتنے کریٹیکل سچویشن میں یہ آدمی بھاگے نہیں، یہ بھاگے نہیں دونوں، کیسے کہہ سکتے ہو کہ جہاں جان جانے کا خطرہ تھا وہ نہیں بھاگے نبی کو چھوڑ کر کے؟ تم کہتے ہو کہ ان کا ایمان ثابت کرو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم تاریخ سے نابلد ہو، شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو کوئی ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، اتنے کریٹیکل سچویشن میں جہاں جان خطرے میں ہے یہ بھاگ نہیں رہے وہاں سے۔ تو 13 میں سے 3 یہ تھے، بقیہ سب بھاگ پڑے۔ جی اب جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں، گانٹھ باندھو، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ کان کھلے ہوئے ہیں، بیان کرتا ہوں کیا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم۔ کیا بات ہے، بے شک وہ لوگ جو میدان احد میں جنگ سے بھاگ گئے، بھاگ گئے، جانتے ہیں یہ بھاگے کیوں؟ بھاگے کیوں؟ ایک وجہ، بہت غور سے ہیں، بھاگے کیوں؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ زلہ ذل مانے پھسلنا، اور استزلہ مانے پھسلا دینا، پھسلا دینا۔ پلوٹی ماٹی رکھ دی، کہوں لائے کہ پلوٹی ماٹی ہے، اور لے کے موٹر سائیکل آوت رہا اور پھسل گلے کے گر گیا۔ تو یہ پلوٹی ماٹی جو رکھیس، پھسلے والی ماٹی جو رکھیس، یہ شیطان
تاکہ موٹر سائیکل لے کے پھسل جائے گر پڑے. تو انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اچھا کیوں بھائی؟ ایک گود کا ہے لاگا، صحابہ کو پھسلا دیا اس نے. اس کی اتنی اوقات شیطان کی کہ صحابہ کو پھسلا دے کہ گر پڑے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے. کہ ہاں اس کو ایک چیز مل گئی صحابہ میں. کیا؟ بے باز ما کسبوا، ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے. صحابہ نے غلطی کی تھی. کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جبل عینین ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید 200 گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جی. جبل عینین آپ نے دیکھا ہے؟ میں تو گھوم کر کے دیکھا ہوں. اور جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی، جمع من المشرکین و جمع من المؤمنین، التقى الجمعان، دونوں جگہیں دیکھ. تو جہاں مسلمان پوزیشن لیے ہوئے تھے، آج کل کیا کرتے ہیں؟ افغانی کلمجی بیچ رہے ہیں. ہم یہاں تک آ گئے. ہاں کل گھر کے سامان بیچ رہے ہو. یہ زیرہ ہے، یہ ہلدی ہے، یہ چاول ہے، یہ بیچے جا رہے. کہاں جہاں نبی نے پوزیشن لی تھی. وہ کہتے نہیں ہے اللہ اکبر، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. کوئی کل سیدھی ہے ہماری؟ کوئی کل سیدھی نہیں. جب ہم قرآن و حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام کے طریق پر ہیں. لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا 50 سواروں سے کہ دیکھو 50 یہاں پر متعین ہو اور نگاہ میں رکھو، ہم میدان جنگ میں ہیں موجود، اور کوئی نیچے نہ اترے، کوئی نیچے نہ اترے. یہ نبی کا حکم تھا. اللہ. اب جب ادھر مشرکین کو شکست ہو گئی، وہ بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا مال غنیمت لوٹنے لگے، انہوں نے آواز لگائی الغنیمہ 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 الغنیمہ. دنیا آ گئی پیچھے. ہوتا ہے، فطرت ہے انسان کی، تقاضائے بشریت ہے، چاہے صحابی ہو کیوں نہ. اب ایک تو انہوں نے نبی کی نافرمانی کی جی، یہ اتر آئے نیچے. جو بچے تھے ان کو حضرت خالد بن ولید نے صاف کر دیا، سر قتل کر دیا. سر بقیہ سب نیچے آ گئے، پوزیشن کمزور ہو گئی. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں اختلاف ہوا. جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی نے کہا نہیں اترنا ہے، تم لوگ اتر رہے ہو. نہیں وہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو جنگ کا فیصلہ ہوگا تو بھاگ رہے ہیں. اختلاف ہوا. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اختلاف نہیں کرنا. آج پوری دنیا کے مسلمان اختلاف میں مبتلا ہیں. اختلاف میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بلندی مل جائے، سر بلندی مل جائے. دیٹ از امپاسبل. کیسے؟ تم نے آپس میں اختلاف کیا. دوسرے وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی. ایک نکتہ بتاؤں، ایک غلطی ہوئی نبی کی نافرمانی کی، اترنا نہیں اتر گئے. ایک غلطی ہوئی معلوم ہے، اور ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی، اتنی بڑی سزا دی گئی کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اتنی بڑی سزا دی. ہم دنوں رات اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے. اس قانون کے دائرے میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا. ان کے لیے بھی قانون نہیں بدلا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے لیے قانون نہیں بدلا کہ اگر نبی کی نافرمانی کرو گے اس طریقے سے تمہیں ہرا دیا جائے گا، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے نبی کی نافرمانی کر. یہ قانون ان صحابہ کرام کے لیے نہیں بدلا جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے پیچھے لگا دیا تھا. ہم تو ہمارا حال کیا ہے؟ دنوں رات صرف نبی کی نافرمانی میں لگے ہوئے. چاہتے سر بلندی مل جائے. توبہ توبہ. زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ جائزہ لینا ضروری ہے. تو شیطان نے پھسلایا کیسے؟ وجہ بے سبب ہے، بے باز ما کسبوا.
اس وجہ سے کہ انہوں نے بعض حرکتیں ایسی کر دی تھی، نبی کی نافرمانی کر دی، بے باس ما کسبو کر دی، سزا دی گئی ان کے لیے قانون نہیں بدلا. ہمارے اندر سرخاب کا پر لگا ہوا قانون بدل جائے ہمارے اندر. تو شیطان کو راہ کہاں ملتی ہے بہکانے کی؟ جب گناہ کا. علامہ ابن قیم نے بڑا بہترین نکتہ نکالا ہے، اللہ اکبر، یاد آیا مجھے. لِأَنَّ الذُّنُوبَ تَكُونُ سَبَبًا لِلذُّنُوبِ الْأُخْرَى، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. عجیب. یعنی اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر اس گناہ کی سزا یہ دی جاتی ہے دوسرا گناہ کرتے ہو تو. اور اگر اس سے توبہ نہیں کی تو اس گناہ کی سزا دی جاتی ہے تم کو کہ تیسرا گناہ کرو. اچھا، اور اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو تمہیں سزا دی جاتی ہے اس گناہ کی کہ چوتھا گناہ کرو. ایسے ہی گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہو. تب اللہ نے فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، تو پورے دل کو ان کے گناہ گھیر لیتے. یہ مفہوم ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ کا. هذا عجیب، هذه نکتہ، یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ. تو اب دل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے گناہوں نے، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ دل تو گھر گیا نا. ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ ہو گیا ہے؟ چلو تھوڑا سا بیان کر دیں. حساس موضوع کے لیے وقت ہونا چاہیے نا، حساس موضوع کے لیے وقت ہونا چاہیے. بے باز ما کسب، غلطی ہوئی، غلطی کی سزا دی گئی ثابت کر. تو ہمیں جو سزا دی جاتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور پھر ہم نے توبہ نہیں کی، پھر دوسرا گناہ، ہم نے توبہ نہیں کی، تیسرا گناہ، ایک گناہ کی سزا دوسری گناہ، دوسرا گناہ. اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے تو سمجھو کہ آپ نیکی کے بعد نیکی کر رہے ہیں. خطا ہو گئی، خطا کے بعد اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ آپ کا یہ گناہ معاف کر دیا گیا ہے، تبھی تو آپ کو نیکی کی توفیق ہوئی. لیکن اگر گناہ کے بعد گناہ کیے چلے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے توبہ نہیں کی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.